لوگ اس بات پہ سوال اٹھاتے ہیں، خاص کر ماڈرن ذہن کے لوگ، کہ جس طرح باقی فیلڈ میں نئی نئی چیزیں ایجاد ہو گئی ہیں، جیسے سائنس میں یا فلسفہ میں، اس طرح دین میں بھی ہم نئی چیزیں ایڈ کر سکتے ہیں، خود انسان اس میں ترمیم کر سکتے ہیں، نظام میں بھی۔ لیکن ہمارا بحیثیت مسلمان یہ نظریہ ہے کہ جہاں پہ اللہ اور اس کے رسول نے کوئی فیصلہ دے دیا، اس سے اوپر کوئی بات نہیں ہو سکتی، اور یہی ہے خدا کی زمین پہ خدا کا نظام۔ اور اس کو سمجھنے کے لیے ہم وہاں دیکھتے ہیں جہاں انسان کو بنایا جا رہا تھا، تو وہاں دو اہم باتیں ہوئیں۔ ایک کہ فرشتوں نے کہا کہ یہ انسان دنیا میں جا کے فساد پھیلائے گا، اور شیطان نے کہا کہ میں اس انسان کو گمراہ کروں گا۔ تو کیسے فرشتے اللہ کی بنائی ہوئی چیز پہ سوال اٹھا سکتے تھے، یا شیطان نے کیسے کہہ دیا کہ میں اس انسان کو گمراہ کروں گا؟ کیونکہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہی اتنا پیچیدہ تھا، اس کے اندر اتنی خصوصیات رکھی تھیں۔ سب سے پہلے اس انسان کو اس کا دماغ دیا، اور ساتھ میں اس کو آزادی دی، اس کا نفس بھی دیا، اور ساتھ میں شیطان کو بھی آزادی دی کہ وہ انسان کو گمراہ کر سکتا تھا۔ اور اس کے بعد اس کے اندر خواہشات، اس کے احساسات اور جذبات، اور اس کے علاوہ اور خصوصیات، جیسے اس کے اندر نفرت بھی تھی، محبت بھی تھی، غصہ بھی تھا، غم بھی تھا۔ تو ضروری تھا کہ جب اتنی زیادہ خصوصیات اس کے اندر رکھیں تو اس کو دنیا میں زندگی گزارنے کا طریقہ بھی بتایا جاتا، کوئی نظام دیا جاتا جس کے تحت وہ زندگی گزارے، تاکہ وہ فساد بھی نہ پھیلائے اور شیطان کے راستے پہ بھی نہ چلے۔ تو اس کام کے لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کو بھیجا، اور ان کو دین اور شریعت دے کے بھیجا، اور ساتھ میں آسمانی کتابیں دے کے بھیجا، کہ جن کے ذریعے انسانوں کی رہنمائی کی جانے لگی۔ اور ہر نبی نے اپنے دور میں اپنی امت کی رہنمائی کی، اور آخر میں آ کے یہ سلسلہ ہمارے نبی علیہ السلام پہ ختم ہو گیا۔ ان کے بعد کوئی نبی نہیں آنا، ان کے بعد کوئی دین اور شریعت نہیں آنی۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج کے دن ہم نے دین کو مکمل کر دیا اور تمہارے اوپر اپنی نعمتیں تمام کر دی، اور اسلام کو تمہارے لیے دین پسند کر دیا۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے دین کو مکمل کر دیا تو کیا انسان اس کے اندر کوئی ترمیم کر سکتا ہے؟ جیسے آپ دیکھیں کہ کوئی ایک بندہ موبائل بناتا ہے، یا کوئی لیپ ٹاپ بناتا ہے، یا کوئی اور ایسی مشین بناتا ہے کہ جس کے بارے میں ہم نہ جانتے ہوں۔ تو جیسے موبائل کے ساتھ ایک چھوٹی سی کتاب لکھی ہوتی ہے، اور اس میں لکھا ہوتا ہے کہ اس کو ایسے استعمال کرنا ہے، ایسے استعمال کرنا ہے، تو وہ کتاب وہی لکھتا ہے جس نے وہ اس موبائل کو بنایا ہو، یا وہی کمپنی لکھتی ہے کہ جس کا وہ پروڈکٹ ہو۔ حالانکہ موبائل ایک عام سی مشین ہے، اس کو آزادی نہیں ہے، نہ اس کا دماغ ہے، اس کو وہ ویسے ہی کام کرے گا جیسے اس کو ایک انسان چاہے گا۔ لیکن انسان کو اللہ تعالیٰ نے آزادی دی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اتنی زیادہ خصوصیات، شیطان کو بھی آزادی ہے، اس کے ساتھ نفس بھی ہے۔ اور دنیا میں ہر انسان وہ دوسرے انسان میں مختلف ہے، اس کی سوچ، اس کی نفسیات، اس کی تمام جو خصوصیات ہیں دوسرے سے مختلف ہیں۔ تو ایسے لوگوں کو معاشرے میں زندگی گزارنے کا جو طریقہ ہے وہ کوئی انسان نہیں بتا سکتا، وہ وہی اللہ بتائے گا جس اللہ نے انسان کو پیدا کیا۔ اور خود اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں تمہاری شرک سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ ہم جو کام سوچتے ہیں یا ہم کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کو پتہ ہوتا ہے، تو وہی اللہ تعالیٰ اس انسان کو چلانے کا ایک بہترین نظام دے سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کی شکل میں دیا، اور پھر کہا کہ ہم نے دین کو مکمل کر دیا ہے، اس کے اندر کسی ترمیم کی گنجائش نہیں ہے۔ اور اس کے بعد تمام خلفائے راشدین نے یہ نظام وسیع طور پہ نافذ کر کے دکھایا، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ اس کو وسیع طور پہ نافذ کر کے دکھایا، اور اس کے تمام جو نظام ہے اندر، اجتماعی نظام کے اندر جو اس کے چھوٹے نظام ہیں، جیسے معاشی نظام ہے، سیاسی نظام ہے، حکومتی نظام ہے، اس کو باقاعدہ طور پہ نافذ کر کے دکھایا۔ اب جب ہم اسلام کے معاشی نظام کی صرف بات کریں تو اسلام کا معاشی نظام انسانیت پہ، انسان دوستی پہ اور بھائی چارے پہ
جو ہے مشتمل ہے، اور اس نے ہر دور میں اور خلفائے راشدین کے دور میں، خلافت راشدہ میں، یہ جو ہے معاشی نظام کی وجہ سے کہ ایسا معاشی نظام تھا کہ زکوٰۃ لینے والے نہیں ملتے تھے، اتنا انصاف والا نظام تھا۔ اور اس کے بعد یہ نظام چلتا رہا۔ 17ویں صدی میں ایک بندہ ایڈم اسمتھ کے نام سے اور ایک کتاب لکھتا ہے دا ویلتھ آف دی نیشن، اور اس کے بعد ایڈم مارشل آتا ہے، کینینزین آتا ہے، تو وہاں سے جو ہے ماڈرن اکنامکس جو ہے وہ اپنی تھاٹس پیش کرتے ہیں، وہاں سے ایک نیا معاشی نظام نکلتا ہے جس کو ہم کیپیٹلزم کہتے ہیں، سرمایہ دارانہ نظام، کہ جس کا جو ہے مین جو اس کا مقصد تھا کہ جس کے گرد وہ پورا نظام گھومتا تھا، وہ پیسہ تھا، انویسٹمنٹ تھی، اور اس نظام کے اندر سود، ناجائز منافع خوری اور جوئے جیسی جو چیزیں تھیں وہ عام تھیں، جائز تھیں، اور اس نے آپس کے بھائی چارے کو ختم کر کے، ہمدردی کو ختم کر کے، انسان دوستی کو ختم کر کے صرف اور صرف ایک مقابلہ پیدا کر دیا انسانوں کے اندر کہ ہم نے امیر بننا ہے، پیسہ کمانا ہے، اور اس دوڑ میں ایک دوسرے سے آگے نکلنا۔ اور اسی طرح 18ویں صدی میں ایک بندہ کارل مارکس کے نام سے نکلتا ہے، اور اس نے ایک نیا نظام پیش کیا سوشلزم کا۔ تو آج جب ہم دیکھیں تو روس میں جو ہے وہ سوشلزم کا نظام نافذ ہے، اور چائنا میں تھوڑا بہت، اور اس کے ساتھ باقی ساری دنیا میں جو ہے وہ کیپیٹلزم کا سرمایہ دارانہ نظام نافذ ہے۔ اور جہاں پہ جو روس میں اگر ہم دیکھیں تو ان کی معیشت ہمیں دنیا کی ایک بڑی معیشت نظر آتی ہے، اور یورپ اور امریکہ میں جہاں ان کا جو نظام پیش کیا گیا ان کی معیشت بھی دنیا کی بڑی معیشت میں شامل ہے، اور اسلام کا نظام کہیں پہ نافذ نہیں ہے۔ تو جب ہم نے پاکستان کو اسلام کے نام پہ حاصل کیا تو ہمارا یہ فرض تھا، ہماری ذمہ داری تھی کہ یہاں اس پاکستان کو ایک مستحکم اسلامی ریاست بنا کے دنیا کے سامنے پیش کرتے۔ یہ ایک نظریے کی بنیاد پہ بنا تھا، اور پھر اس کے اندر تمام جو ہے اسلام کے نظام، معاشی نظام کو نافذ کر کے بتاتے کہ یہ ہے وہ انصاف والا نظام جس کی ہم بات کرتے ہیں۔ لیکن ہم نے جو ہے اسلام کے ساتھ منافقت کی کہ اسلام کے نام پہ ملک حاصل کیا اور اس کے اندر اس کا نظام نافذ نہیں کیا۔ اور نیچے جب آپ دیکھیں، جیسے علامہ اقبال نے کہا کہ یہی درس دیتا ہے ہر شام کا ڈلتا سورج، مغرب کی طرف جاؤ گے تو ڈوب جاؤ گے۔ ہم نے تعلیمی نظام، معاشی نظام، حکومتی نظام ان سے لیا، آج دیکھیں ہماری معیشت ڈوبی ہوئی ہے، بارشیں ہوتی ہیں، پاکستان آدھے سے زیادہ ڈوب جاتا ہے، اور جو ہماری تربیت کو شو کرتا ہے ہمارا تعلیمی نظام، وہ بھی ہماری معاملات اور اخلاق ڈوبے ہوئے ہیں، کہ جس معاشرے میں ناانصافی ہو، ظلم ہو، کرپشن اور رشوت عام ہو، سود ہو، اور آپس کے اندر اختلاف اور لڑائی جھگڑے ہوں، وہ ہماری تربیت کو شو کرتے ہیں۔ لیکن اوپر ہم نے نام اسلام کا لگایا ہوا ہے، تو وہاں سے ہماری یہی تربیت شو ہوتی ہے کہ ہم مسلمان ہیں، اور ملک کے نام کے ساتھ بھی ہم نے اسلامی جمہوریہ پاکستان لگایا ہوا ہے۔ تو ہمارا فرض تھا کہ یہاں پہ اور جس نظام کی اور جس اسلام کی، دین اسلام کی ہم تبلیغ کرتے ہیں، جو قرآن پاک ہم پڑھتے ہیں کتابوں میں، اور باقی جو حدیث کی کتابیں پڑھتے ہیں، وہ صرف کتابوں تک محدود ہی نہ رہے یا تبلیغ تک محدود نہ رہے، اس کو عملی شکل میں کہیں پہ نافذ کر کے دکھاتے دنیا کو، تب دنیا مانتی کہ یہ اسلام کا انصاف والا نظام ہے۔ اور جب ہم ایسا نظام نافذ کرتے تو پوری دنیا کے مسلمان اور اسلامی جو ممالک ہیں وہ پاکستان کے ساتھ کھڑے ہوتے، تب جو ہے وہ دنیا کی امامت ہوتی۔ تو اسلام کا نظام ہم نے نافذ نہیں کیا تو کیسے پتہ چلے گا کہ وہ انصاف والا نظام کہاں پہ؟ تو آج ہمارا جو سب سے جو اولین جو ہمارا فریضہ ہے وہ یہی ہے کہ ہم اس نظام کو عملی طور پہ معاشی نظام، حکومتی اور سیاسی نظام نافذ کر کے دنیا کو دکھائیں کہ یہ ہے اسلام کا نظام۔ اور نظام کے بغیر، اخلاق اور معاملات کے بغیر، اور جو معاشرے کو کہ جو اندر جو ہماری سرگرمیاں، ان کے بغیر اسلام کو ہم کیسے ظاہر کریں گے؟ کیونکہ عبادات تو اسلام سے پہلے بھی تھی، اور ہر مذہب کی جو ہے عباداتیں ہیں، لیکن اسلام کی جو معاملات تھے، اس کے جو معاشرے کے جو قوانین تھے، وہ اتنے زبردست تھے کہ جن کی وجہ سے لوگ اسلام کی طرف جو ہے متاثر ہو کے اسلام کی طرف آتے تھے۔
تو معاشی نظام کے ساتھ ساتھ باقی جو نظام ہیں ان کو جب ہم نافذ کریں گے تو یہی ہے خدا کی زمین پہ خدا کا نظام، کہ جو قرآن کا نظام ہے، جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے، وہ نظام ہم دنیا میں نافذ کریں، اور وہ نظام آج دنیا میں کہیں پہ نافذ نہیں ہے۔ تو ہمارا پہلا فرض یہی ہے کہ اسلام کے نظام کو نافذ کریں۔